بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اہرام مصر کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ اس نام کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ سوالات ضرور آتے ہوں گے کہ یہ اہرام کیا ہیں، ان کا معمار کون ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کس نے دریافت کی ہے، کیا یہ کسی خلائی مخلوق کی تخلیق ہے یا انسانی ذہن کی مہارت؟ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں موجود ہے؟ اس کو فرعونیت سے مماثلت کیوں حاصل ہے؟ سائنس کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا 21ویں صدی کی سائنس اس کی اصل حقیقت تک رسائی پانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ ان میں ہزاروں سال پرانا کون سا راز پوشیدہ ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو ان کی حقیقت اسلام اور سائنس کی روح سے بیان کرتا ہوں۔ اہرام، جس کو انگلش میں پیرامڈ کہا جاتا ہے، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے اہرام جس کو انگلش میں پیرامڈ کہا جاتا ہے، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ اس کا لفظی مطلب مخروطی مصری مینار ہے۔ کئی جگہوں پر اس کے لفظی مطلب مخروطی شکل کے درخت، برہمنما اور ٹھوس عمارت کے بھی ہیں۔ اہرام یعنی کہ پیرامڈ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کی بیرونی سطحیں تکونی ہوتی ہیں اور اوپری حصے میں ایک قدم پر جمع ہوتی ہیں۔ اہرام کی بنیاد سہ رخی یعنی 3 کونوں والی، چوکور یعنی 4 کونوں والی اور کثیر الاضلاع شکل کی ہو سکتی ہے۔ حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا اہرام میکسیکو کی ریاست پیوبلا میں واقع چوللا کے عظیم اہرام ہے۔ ہزاروں سال سے زمین پر سب سے بڑے ڈھانچے اہرام تھے۔ پہلے دشور نیکروپولس میں سرخ اہرام اور پھر خوفو کا عظیم اہرام، دونوں مصر میں ہیں۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ایروٹوڈس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ دنیا کے 7 عجائبات میں مصری اہرام واحد عجوبہ ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود۔ بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے تک رہی۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز کو جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہیں کہ آخر ان کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے۔ لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم اور تکنیک کا خزانہ قرار دیا اور کسی نے شیطانی طاقتوں کی کار فرمائی کا نتیجہ قرار دیا۔ کسی نے دیوتاؤں سے منسوب کیا تو کسی نے ایلین سے تشبیہ دی، مگر در حقیقت ان کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، انہیں کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ بعض روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد ان میں مصری فرعونوں اور شاہی خاندان کی تدفین کرنا ہے۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی مردہ جسم کو محفوظ کیا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا مصریوں نے اپنے وقت کے بادشاہ جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، ان کے مردہ جسم کو حنود کر کے ان اہرام میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے اپنی نیند پوری کر سکیں۔ مصریوں نے اپنے عقیدے کے مطابق نہ صرف اپنے بادشاہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس کی دولت، سونا چاندی، جواہرات، حتیٰ کہ ان کی بیویاں اور کنیزیں بھی یہاں مدفن کیں تاکہ وہ جب فرعون دوبارہ زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہاں میسر ہو۔ یہ اہرام موجودہ دور سے 5000 قبل مسیح تعمیر کیے گئے اور اس وقت بنائے گئے ان اہرام کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے
کہ 3500 سال تک یہ اہرام دنیا کی بلند ترین تعمیراتی نمونے کے طور پر پہچانے جاتے تھے، اور 14ویں صدی میں ان سے زیادہ بلند عمارتیں انسان نے بنائی ہیں۔ ان اہرام کی لمبائی 475 فٹ ہے اور ان میں 2 لاکھ بڑے بڑے پتھر لگائے گئے ہیں۔ ان پتھروں میں سب سے چھوٹا پتھر 1.5 سے 2.5 ٹن وزن رکھتا ہے، اور ان پتھروں میں 30 ٹن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے۔ ان کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو قوس قزح کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ مصری بادشاہوں میں ایک دوسرے سے بڑے، مضبوط اور خوبصورت اہرام بنانے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس دوڑ میں کئی بادشاہ شامل ہو گئے، اور بہت سی جنریشنز گزر جانے کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام سنیفرو تھا، انہوں نے سوچا کہ وہ بھی اپنی موت کے بعد ایک بہت بڑے مقبرے میں دفن ہوں۔ اس لیے انہوں نے اپنے انجینئر سے بولا کہ مجھے ایک ایسا مقبرہ چاہیے جو پہلے موجودہ تمام مقبروں سے عظیم الشان اور مضبوط ہو۔ تو ان کی ٹیم نے مقبرہ بنانا شروع کیا۔ پہلی کوشش میں ناکام ہونے کے باوجود ان کی ٹیم دل برداشتہ نہیں ہوئی، اور انہوں نے دوسری دفعہ بادشاہ کی خواہش کے مطابق مقبرہ بنانے کی کوشش کی، مگر پھر سے ناکام ہوئی۔ اور بالآخر تیسری اور آخری مرتبہ ان کے انجینئرز کی ٹیم بادشاہ کی خواہش کے عین مطابق مقبرہ بنانے میں کامیاب ہوئی، اور یہ مقبرہ آج دنیا بھر میں ریڈ پیرامڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنیفرو کے خواب کی تکمیل کے بعد اس کے بلند حوصلہ بیٹے خوفو نے اس سے بڑا مقبرہ بنانے کی ٹھان لی، ایک ایسا مقبرہ جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جا سکے۔ اور خوفو ہی وہ بادشاہ ہے جس نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا اور ایک ایسا مقبرہ بنایا جو دنیا کے 8 عجوبوں میں شامل ہے۔ اس کا نام پیرامڈ آف غزہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 12 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے، اور اس کے بنانے میں ہزاروں لوگوں کی محنت شامل ہے۔ آج تک یہی مانا جاتا تھا کہ اس کارنامے کے تمام کار فرما مصری غلام تھے، مگر آج کی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ تمام لوگ مایا ناز اعلیٰ سوچ کے مالک، میتھمیٹکس اور جیومیٹری کے شاہکار، ناممکن کو ممکن بنانے والے انجینئرز تھے۔ اور انہی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اقبال نے کیا خوب کہا ہے: اس دشت جگر تاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے ٹلے کیے تعمیر، احرام کی عظمت سے نگوں سار ہیں افلاک، کس ہاتھ نے کھینچی ابدیت کی یہ تصویر، فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہیں مردان ہنر مند کے نخچیر۔ اس بات کا ثبوت وہاں سے دریافت ہونے والے فوسلز اور تحریریں ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ تمام انجینئرز دنیا بھر سے چن کر بلائے گئے تھے، جنہوں نے خوفو کے خواب کو سچ کر دکھانے میں اپنی جان دی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مقبرہ صرف اور صرف ہتھوڑی اور چھینی کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اسلام کی رو سے۔ حیرت انگیز طور پر ان اہرام کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال قبل موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح سے ہے: اور فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو معبود نہیں جانتا، لہذا حامان میرے لیے مٹی پکانے کے لیے آگ جلاؤ تاکہ میں اتنی بلندی بنا سکوں، ہو سکتا ہے کہ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھوں جسے میں سمجھتا ہوں جھوٹا۔ اس آیت میں مصری تہذیب کے طرز تعمیر کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمارت مٹی کو آگ میں پکانے کے بعد مصنوعی پتھر بنا کر بنائی گئی تھی۔
एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है, फिरौन ने कहा, मेरे लिए एक बाला खाना बनवाओ, शायद कि मैं आसमान के दरवाजों तक पहुंच जाऊं और मूसा के खुदा को देखूं। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो के आगाज़ में जिन सवालात का तज़किरा हुआ था, आपको उन तमाम सवालात के जवाबात भी मैसर आ गए होंगे। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और याद रहे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली बहुत सी इन्फॉर्मेटिव